السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ادرنی میں خاتون بایزید سے پوچھتی ہے سفید رنگ آپ کو کس کی یاد دلاتا ہے؟ تو بایزید کہتا ہے میری ماں کی، ان کے پاس ایک لمبا سفید لباس ہے۔ خاتون پوچھتی ہے آپ کے بابا سلطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بایزید کہتا ہے سرخ، ان کے سرخ لباس کی وجہ سے۔ خاتون پوچھتی ہے آپ کے بھائی مصطفیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو کس رنگ کی یاد دلاتا ہے؟ جواب میں بایزید ناراض ہوتے ہوئے کہتا ہے کسی کی نہیں۔ خاتون پوچھتی ہے وہ کیوں؟ تو بایزید کہتا ہے تاکہ وہ میرے رنگ بھی نہ لے لے۔ ادھر جاندارلی سلیمان کے ساتھ دیوان میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے جو گھوڑے سے گرا وہ نہیں مرا اور جو گدھے سے گرا وہ مر گیا۔ سلیمان کیا ایسا نہیں ہے؟ زگنوس پاشا کیا آپ جانتے ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے تھے تو اب آپ نے سنا اور جان لیا ہے۔ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں پتہ نہیں، میں نے نہیں سنا۔ اور تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے یقیناً کچھ اچھا نہیں کیا خلیل پاشا۔ یہ سن کر سلیمان پوچھتا ہے کیا آپ اسے اچھا سمجھتے اگر میرا سر تن سے جدا ہو جاتا پاشا؟ یہ سن کر زگنوس پاشا جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگتے ہیں تو خضر چلیبی ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور جاندارلی کہتا ہے تم نے اپنے ذہن میں کچھ حساب لگایا لیکن تمہارے حساب کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب پچھتاوے میں پتھروں پر سار مارو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میری بات اچھے سے سنو اور سمجھو۔ سب جانتے ہیں کہ تمہیں وزیر اعظم کے عہدے کا لالچ ہے، لیکن جو تم کر رہے ہو وہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہے۔ باہر سے دیوان کی جانب بڑھنے والے سلطان وہیں رک کر ان کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں اور زگنوس پاشا جاندارلی سے کہتے ہیں ہم عہدوں کی لالچ نہیں کرتے، ہم ایسے اختیارات کی لالچ ہرگز نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارا حق ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان دیوان میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کے دیوان میں داخل ہوتے ساتھ ہی سب ایک دم سے ترتیب میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلطان چند لمحے رکتے ہیں اور زگنوس پاشا کو غصے میں دیکھنے کے بعد تخت پہ جا بیٹھتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں زگنوس آپ کا کیا حق ہے؟ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں شہنشاہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ میناتو کہتا ہے کونسل میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس جنگ میں غیر جانبدار رہیں گے۔ شہنشاہ پوچھتا ہے کیا یہ غیر جانبداری باصلاحیت کمانڈر ایڈمرل ریزو کی موت کی وجہ سے ہے؟ جواباً میناتو کہتا ہے نہیں، بلکہ اس کے برعکس ریزو کسی کے لیے بھی اہم نہیں تھا۔ نوترس پوچھتا ہے پھر کس وجہ سے؟ جواباً میناتو کہتا ہے کیونکہ آپ محاصرے میں پڑنے والے ہیں اور وہ آپ سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جس طرح وہ نفع حاصل نہیں کریں گے اسی طرح وہ ترکوں سے نقصان بھی نہیں اٹھائیں گے۔ یہی پوری کہانی ہے۔ نوترس پوچھتا ہے پھر کیوں آئے ہو؟ تو میناتو کہتا ہے میں نے انہیں بازنطین کی طرف سے ہونے کے لیے سخت زور دیا، پھر میرے خلاف سازش کی گئی اور وہ کامیاب ہو گئی، اس لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اگر ضروری ہوا تو میں روم کے لیے جان دوں گا۔ نادیہ کو دیکھتے ہوئے نوترس کہتا ہے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ سے متفق نہیں ہے۔ تو میناتو کہتا ہے اگر ایسی بات ہوتی تو یہ میرے ساتھ نہ آتی۔ نوترس پوچھتا ہے آپ کے سونے اور آپ کے سپاہیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے انہیں بھی چھوڑ دیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو ہم سے بہت زیادہ توقعات ہوں گی۔ میناتو کہتا ہے جی میں خود کو صرف روم کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا۔ یہ سن کر نوترس کہتا ہے ایک کیتھولک کے لیے ایک آرتھوڈوکس ریاست کی خاطر یہ قربانیاں دینا ناقابل یقین ہے۔ ان کی بحث دیکھ کر شہنشاہ کہتا ہے اب وقت ہے خیالات کے نہیں بلکہ دلوں کے متحد ہونے کا۔ ہر اس شخص کے لیے جو اس مقدس شہر کے دفاع کے لیے آیا ہے چاہے وہ ہماری میز پر ہو یا نہ ہو، ہمیں اتحاد اور یکجہتی سے کام کرنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس میں میرا ساتھ دیں گے۔ ادرنی میں سلطان زگنوس پاشا سے کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ کی جائیداد سے آپ حق مانگ رہے ہیں؟ ایسا کیا نہیں ملا ہے کہ آپ اسے آپس میں تقسیم کرنے کی جرت کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو احساس ہے کہ جب یہ تقسیم ہوگی تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا؟ جتنی میں آپ کو جرت دیتا ہوں اتنی ہی آپ مزید جرت کرتے ہیں، جتنا ہی زیادہ وقار دے رہا ہوں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کی حسرت بڑھتی جا رہی ہے اور میں جتنی زیادہ اتحاد کی کوشش کر رہا ہوں اتنا ہی آپ اس دنیا سے سرشار اور بوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اسے نہیں دیکھ رہا؟ جھالنے کے جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ جس کو اس بات کا خوف ہو کہ اس کے پاؤں کو نقصان پہنچے گا وہ نہ آئے۔ جو اتحاد سے منہ موڑے گا ہم اس کے ساتھ کبھی معاہدہ نہیں کریں گے اور اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آگ ہمارے اندر جلنے کی منتظر ہے، یہ جنگ کے درمیان ہمیں بھائیوں کے قریب کرے گی۔ ادھر بایزید ننھے مصطفیٰ کے پاس آتا ہے اور اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے یہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا تم پیاسے ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے لیے پانی ڈالتا ہے اور آگے بڑھ کر پانی اس کے اوپر گرانے لگ جاتا ہے۔ وہاں پہنچنے والی گلشا بایزید کو جھولے کے پاس دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، مگر جب پانی ڈالتا ہوا اسے دیکھتی ہے تو ایک دم سے اس کے پاس آتی ہے اور اس کے جلدی میں پیچھے کرنے کی وجہ سے بایزید ایک ٹیبل کے ساتھ جا لگتا ہے۔ وہ ایک دم سے مصطفیٰ کو اٹھا لیتی ہے جبکہ بایزید کے سر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ گلشا مصطفیٰ کو دیکھ کر روتے ہوئے کہتی ہے اسے کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ مر گیا؟ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں دمیتری شہنشاہ کے سامنے جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ غمگین دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے سارا دے کر کھڑا کرنے کے بعد گلے لگا لیتا ہے۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر جستنیانی سپاہیوں کے ساتھ گلاٹا پہنچتا ہے اور کشتیوں میں سے اترنے کے بعد آگے بڑھتا ہے۔ ادھر سلطان کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ تمام حضرات سب سے پہلے اپنے جذبات کو ایک طرف رکھیں گے اور بھائی چارے کی رسی کو تھام لیں گے تاکہ وہ اتحاد کے ساتھ گل مل جائیں۔ جب یہ ہو جائے گا تو کوئی فوج ہمارے سامنے کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ پھر سلطان کے اشارے پر جاندار
ईमानदारी कहता है, मुश्किल दिनों में भाईचारे का मसला उठाना बहुत जरूरी है सुल्तान, लेकिन जब इसके मुकर्रर करदा रहनुमा भी मुत्तहिद नहीं होना चाहते तो मुझे नहीं मालूम कि भाईचारे की बात करना कितनी अहमियत की हामिल क्यों है। मजीद ये कि रिजो को मारने के बाद कौंसल का मौकफ सामने आ गया है, वो हमें बहुत सी मुश्किलात से दो चार करेंगे और तो और सुल्तानों से वहीं पे खामोश करवा देते हैं। गलाटा में जुस्तुनियानी सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है, जबकि दोगान जानिसरी सिपाहियों के साथ एक तरफ बैठा होता है। उन्हें देखकर सिपाही जुस्तुनियानी से कहता है, जानिसरी सिपाही सल्तनत उस्मानिया के सबसे खौफनाक सिपाही। उसे देखते हुए दोगान पूछता है, ये तकब्बुर वाला आदमी कौन है? तो सिपाही कहता है, ये जुस्तुनियानी नामी काफिर है, बाकी इसके जंगजू हैं। ये सुनते साथ ही दोगान खड़े होकर सिपाहियों के साथ उसके रास्ते में हाइल हो जाता है। जुस्तुनियानी उनके करीब पहुंचकर पूछता है, लोमिनेलो कहाँ है? उसे मेरे हवाले कर दो। जानिसरी सिपाही सामने से हटते हैं तो लोमिनेलो सामने आता है, जिसे देखते साथ ही जुस्तुनियानी कहता है, तो तुमने हमें धोखा दिया। जो हमें लोमिनेलो कहता है, बेहतरीन तिजारत जंगों में की जाती है जुस्तुनियानी, मैंने गलाटा के लिए एक मुनाफे बख्श तिजारत की है। जुस्तुनियानी गुस्से से कहता है, लोमिनेलो मुर्दा लोग कभी पैसा नहीं कमा पाते, तुम्हें धोखा देने की कीमत अदा करनी होगी। तो लोमिनेलो आगे बढ़ते हुए कहता है, जुस्तुनियानी ये एक गलती होगी, मुआहिदा वाज़ेह है, तुम यहाँ खून नहीं बहा सकते। मगर जुस्तुनियानी और उसके सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। लोमिनेलो पीछे हट जाता है, जबकि दोगान और उसके साथी एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोगान की एक तलवार जुस्तुनियानी के खास सिपाही की गर्दन पे होती है और वो कहता है, पीछे हटो कमीने, वरना मैं तुम्हारी दुमे कुचल दूंगा। हमने मुआहिदा किया है, मैं अभी तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन अगली बार दीवारें भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाएंगी। अगले लम्हे दोनों तरफ के सिपाही तलवारें पीछे कर लेते हैं और जुस्तुनियानी दोगान से कहता है, हम तुम्हारा एहतसाब करेंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मुझे कभी मत भूलना। दोगान कहता है, हमारी दुनिया में किसी को तब तक भेड़िया नहीं कहा जाता जब तक कि उसके पीछे कुत्ते ना भौंके, तुम हमें भी मत भूलना। इसके साथ ही जुस्तुनियानी चला जाता है। अदरनी में सुल्तान कहते हैं, हमारी सांसें जो लोहे के पहाड़ों को पिघला देती हैं, वक्त आने के साथ बढ़ेंगी और जो हमारे रास्ते में खड़ा होगा उसे खत्म कर देंगी। जहाँ तक वेंस का ताल्लुक है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो किससे दुश्मनी रखते हैं, उन्हें किसके सामने सर उठाना है और किसके आगे सर तस्लीम खम करना है। मैंने दोगान आगा को पहले ही भेज दिया, वो उन्हें मशवरा देंगे कि होश में आ जाएं। जहाँ तक रूम का ताल्लुक है, हमने उनकी जंजीरें तोड़ दी हैं, हमारे सिपाही हर तरफ से कुफर के दलदल में गिरे हुए थे, अब वक्त आ गया है जालिम का गला घोंटने का। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। हमने देखा इस किस्त में कि सुल्तान ने ज़गनोस पाशा पे काफी चढ़ाई की है, लेकिन ज़गनोस पाशा की अभी जो बड़ी गलती है दमित्री पे हमला करवाना, वो सामने आना बाकी है। साथ में हमने देखा कि गुलशा के धक्के की वजह से बैजिद को चोट पहुंची है और वो बेहोश हो गया है। शहजादे मुस्तफा का भी अभी कुछ अता पता नहीं है। तो कहानी बड़े ही दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो चुकी है। तो अब आगे क्या होगा, इसका हम सबको बेचैनी से इंतजार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।